ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہے، لیکن انڈیا کے اسٹیبلشمنٹ، انڈیا کی حکومت کو جو کہ اس نعرے پر آئی تھی کہ انہوں نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے، گریٹر انڈیا بنانا ہے، ان کو اچھی طرح پتا ہے احمد شاہ ابدالی، سلطان محمود غزنوی اور باقی جتنے بھی فائٹرز تھے، انہوں نے انڈیا میں آ کر کیا کیا۔ انڈیا کا کوئی ایسا راجہ آپ کو بڑے لیول کا نظر نہیں آتا جو کہ جا کر انڈیا سے گیا اور اس نے دنیا فتح کی ہو، لیکن انڈیا کے اندر افغانستان سے آنے والوں نے ضرور انڈیا فتح کیا۔ اور اب انڈیا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نے طالبان کی طرز پر، طالبان کے سٹائل کی ٹریننگ اس وقت شروع کروا دی اپنی فوج کو، آر ایس ایس کے لوگوں کو۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اندر اپنا ڈیلیگیشن وہ بھیج رہے ہیں، اور وہ ڈیلیگیشن امریکی تھنک ٹینک سے ملے گا، امریکی فوج سے، سی آئی اے سے، اور پوری کی پوری ٹریننگ کی اسپیشل لوگوں کی جو افغانستان میں کئی سال رہ کر آئے ہیں، ان کو انڈیا اب بلانے جا رہا ہے کہ تاکہ وہ طالبان سٹائل کی ٹریننگ دیں آ کر ان کو۔ اصل میں انڈیا تیاری اب کر رہا ہے غزوہ ہند سے بچنے کے لیے۔ انڈیا کو پتا ہے کہ آج نہیں تو کل طالبان نے آنا ہی آنا ہے، وہ ان کی تاریخ سے واقف ہے۔ ابھی جو مرضی آپ کریں، آپ کسی بھی افغان طالبان کے رہنما کا انٹرویو سنیں گے، وہ کہے گا انڈیا سے ہم نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، لیکن جس دن افغان طالبان مضبوط ہو گئے، یہی سی آئی اے کی رپورٹ ہے، یہی را کی رپورٹ ہے، اس دن کے بعد وہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم ہوگا اس پر ضرور آواز اٹھائیں گے اور لڑنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اب انڈیا نے کام یہ شروع کیا ہے کہ انڈیا نے اپنی فوج کے کمانڈرز کو طالبان سٹائل کی ٹریننگ دی ہے۔ انہوں نے اپنے جو خاص طور پر جتنے لڑنے والے تھے افغانستان کے اندر، جتنے لوگ تھے، ان کو بلایا ہے، ان سے پوری رپورٹس تیار کروا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے کہاں غلطی کی طالبان سے لڑتے ہوئے، وہ کیا غلطیاں تھی جس کو انڈین فوج نہ دہرائے، اور طالبان سے جب بھی ان کا غزوہ ہند میں لڑائی میں معاملہ ہو تو پوری طرح وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھے اور لڑے ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ انہوں نے پشتو اور فارسی اپنے یہ تمام کمانڈرز کو سکھانا شروع کیا۔ آپ دیکھتے جائیے گا ود دی پیسج آف ٹائم یہ ختنے بھی کریں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی ان کا سٹائل یہ ہے کہ افغان طالبان جس طرح کی لڑائی لڑتے ہیں، سرنگیں کھودتے ہیں یا وہ پہاڑوں سے آتے ہیں، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، افغانستان میں پہاڑوں کی جنگ ہے ڈیفرنٹ۔ دیکھیے، جو افغان قوم ہے، یہ لوگ اپنے دماغ میں صرف فتح رکھتے ہیں، اور ان کی فتح یہ نہیں ہوتی، بے صبرے نہیں ہوتے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ غصے والے یہ بے صبرے نہیں ہوتے، ان کو 25 سال ویٹ کرنا پڑے، 50 سال لڑنا پڑے، یہ جب تک آخری شخص بھی ان کے کسی قبیلے کا رہ جائے، یہ جب تک فتح حاصل نہیں کر سکتے، یہ نہیں اس سے باز آتے۔ اب مثال کے طور پر امریکہ 2001 میں آیا افغانستان میں، یہ سارے پہاڑوں میں چلے گئے۔ اب پہاڑوں کے اندر تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان سے زیادہ ٹرینڈ ہو، ان کو پتا ہے پہاڑوں کی کس سائڈ پر، یہ کیڑے ہیں پہاڑوں کے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کی لڑائی ہے ڈیفرنٹ، لیکن چونکہ امریکہ، انڈیا اور تمام فوجوں نے وہ ہر طرح کی اسٹریٹجی، جو کشمیر میں بھی ہو، جو امریکہ کے اندر ہو، جو عراق میں ہو، شام میں ہو، افغانستان میں ہو، پاکستان میں ہو، جہاں پر بھی ہو، تمام اسٹریٹجیز اپلائی کر دی، اور اس کے اگینسٹ ان کو جو اسٹریٹجیز دیکھنے کو ملی طالبان کی، وہ اس سے زیادہ بڑی تھی۔ اسی لیے کشمیر کی بھی جو لڑائی ہے وہ ان کے لیے کوئی بڑی نہیں ہے۔ اب انڈیا کام یہ کر رہا ہے کہ بہت سارے جو خاص طور پر آپ نے دیکھا جس طرح افغانستان کے اندر، یہ بات یاد رکھیے گا، افغانستان میں جس طرح ان کو بہت زیادہ کرائے کے جو لوگ مل جاتے ہیں جو کہ غدار بن کر کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو اسی طرح انڈیا کے اندر وہ ایسے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن وہ طالبان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو وہ ہائر کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، بھارتیوں کا اصل میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے جو خاص طور پر بھارتی ہیں ان کا رنگ سانولا ہوتا ہے، وہ پشتو بولیں گے تو وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اسپیشلی، اب امریکنز آئے یا کوئی اور آیا، وہ گورا ہے، وہ اگر شلوار قمیض پہن لیتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، تو وہ پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی گروہ میں آ جاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے میں عرب ہوں، میں فلانا ہوں، میں لڑنے کے لیے۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب طالبان کا سیٹ اپ آئے تو اس میں ہم اپنے کچھ لوگ گھسائیں۔ طالبان اتنے بے وقوف نہیں ہے جتنی مرضی کوشش کریں،
اور یہ اب پوری طرز پر جو نیٹو کی افواج تھی، ان کے جو ایکسپرٹس ہیں جو نیٹو کے اندر مہارت رکھتے ہیں یا جو ان کے پیپرز لکھتے ہیں یا جو ان کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، یہ ان سے اپنے لوگوں کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں اور بالکل طالبان سٹائل کی ٹریننگ لے رہے ہیں کہ وہ کیسے لڑتے ہیں، پہاڑوں کے اندر ان کی اسٹریٹجی کیا ہے اور وہ پاکستان سے کیا معاملات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے فیوچر کے اندر جو لڑائی ہے وہ آپ چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا، یہ جو غزوہ ہند کی لڑائی ہے اس میں انڈیا کو اب اچھی طرح پتا ہے کہ ویسٹرن بارڈر پاکستان کا کلیئر ہے۔ انہوں نے کام یہ کرنا ہے کہ امریکہ چاہے اس کے ساتھ آسٹریلیا ہو، جاپان، اس کے ساتھ ابھی انہوں نے دیگر ممالک کو ایڈ کرنا ہے، انڈیا اکیلا یہ لڑائی نہ لڑے۔ پاکستان، افغان طالبان، ترکی، ایران، چائنا، رشیا اور سینٹرل ایشین کنٹریز، وسط ایشیا اور دوسری جگہوں سے نعمت اللہ شاہ کی یہ پیشن گوئی ہے کہ ان سب نے لڑنے کے لیے آنا ہے۔ یہ سب انڈیا پر ایک دم تو چڑھائی نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے انڈیا اکیلا بھی اس میدان میں نہیں کودے گا۔ انڈیا نے جب بھی لڑائی کرنی ہے تو دوسری سائڈ سے آپ کو امریکہ ملے گا، اسرائیل ملے گا، آپ کو دوسری سائڈ سے آسٹریلیا ملے گا، جاپان اور بے شمار ممالک ملیں گے۔ تو یہ جو غزوہ ہند کا معاملہ ہے یہ کوئی چھوٹے لیول پر نہیں ہونے جا رہا، یہ بڑے لیول پر ہونا۔ اب وہ کیوں ٹریننگ دلوا رہے ہیں طالبان سٹائل کی؟ اب وہ ٹریننگ دلوا رہے ہیں، پشتو سکھا رہے ہیں۔ آپ سوچئے پشتو اور فارسی سکھانے کا ان کا کیا مطلب ہے؟ طالبان نے کہا تھا کہ ہمیں انگریزی سیکھنے کی ضرورت ہے، دنیا کو پشتو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ فارسی ان کو، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہر لیول پر کمیونیکیٹ کرنا، دھوکہ دینا اس جنگ کے اندر۔ یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے۔ اب انڈیا پہلی مرتبہ اگر انڈیا کی اسٹریٹجی کے مطابق دیکھے تو وہ سمجھداری کرے، اس کو پتا ہے 3 سال بعد ہو، 5 سال بعد ہو۔ دیکھیں جو اہل نظر لوگ ہیں ان کے مطابق بہت سارے اہل نظر نے جو ٹائم دیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو لڑائی ہے وہ ہے 2023 سے 2025 تک کا ٹائم ہے، یہ اہل نظر نے دیا ہوا ہے۔ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے مطابق 2024 سے 2027 تک کا ٹائم ہے۔ انٹیلیجنس اداروں کی تو رپورٹ آپ جانتے ہیں بہت ساری غلط نکل آتی ہیں، اور امریکہ کی جو رپورٹس افغانستان میں تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب انڈیا اس کی پیش کی تیاری کر رہا ہے، وہ امریکہ کے جو وار ویٹرنز ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کے جرنیلوں سے ہو رہی ہیں، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ پالیسی بنائیں، بتائیں کہاں کہاں مسٹیک کی۔ بھارت ان مسٹیک سے سیکھنا چاہتا ہے کیسے ہم طالبان کو ہرا سکتے ہیں۔ دیکھیں جتنی مرضی اسٹریٹجی اپنا لیں، پہاڑوں کے وہ ہے کیڑے، ان کی اسٹریٹجی جیسی اسٹریٹجی کسی کی ہو نہیں سکتی۔ جب وہ انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے، ایک کام انڈیا بڑا زبردست کر رہا ہے، بہت زبردست کام کر رہا ہے، اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا پاکستان کو۔ ان کا سارا میڈیا سارا دن طالبان کی دہشت پھیلاتا اپنے ملک میں، وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ کھا جائیں گے۔ ان کی فوج بددل ہو رہی ہے، ان کی فوج کے اندر یہ خوف بیٹھ رہا ہے کہ اگر یہ امریکہ کو ہرا سکتے ہیں تو ہمیں بھی ہرا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس کا اثر کیا ہوا؟ 20 سال امریکہ نے پوری دنیا میں پراپیگنڈا کیا، بڑے خونخوار لوگ ہیں، یہ کسی کو بخشتے نہیں ہے، تو افغان فورسز ان سے ڈر گئی، 6 کلومیٹر دور میں ہوتے تھے، وہ اپنے ہتھیار پھینک کر بھاگ جاتے تھے۔ آپ سب نے دیکھا، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، 2-3-4 ہفتے پرانی بات ہے، آپ سب نے دیکھا کابل جب فتح ہو رہا تھا یہی حال ہوئی۔ تو یہ اصل میں انڈیا بھی کام کر رہا ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو، ان کی فوج کو ٹریننگ ضرور جائے۔ دیکھیں اس چیز سے آپ گھبرائے نہیں کہ انہوں نے طالبان طرز کی ٹریننگ لے رہے ہیں، ان کے اندر جو خوف ہے وہ اہمیت اختیار کرتا ہے کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، یا تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہیں بچانا ہے۔ ان کے دلوں میں خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہمارے تو بچے ہیں، ہم کیا کریں گے، یہ کریں گے۔ افغانیوں کا معاملہ ہو رہا ہے، پشتونوں کا معاملہ ہو رہا ہے، ان کی دوستیاں اور دشمنیاں قبر کی دیواروں تک جاتی ہیں۔ یعنی اگر انہوں نے کسی دوستی کی ہے تو مہمان نوازی کی تو مثال اس طرح کی ہے کہ امریکہ نے کہا اسامہ دے دو، انہوں نے کہا نہیں، تم ثبوت دو پھر ہم اسے ہینڈ اوور کریں گے، کیونکہ ہم اپنے مہمان کی بے عزتی نہیں کرتے۔ یہ ان کا کلچر ہے، وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتے، یہ جہاں بھی جائیں گے فتح ہوگی، اور خراساں کی حدیث تو آپ کے سامنے ہے۔